السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تمہارے لیے یعنی ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اخروی زندگی سے ملنے کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کا بہت ذکر کرتے ہیں، اللہ کے رسول میں ایک اعلیٰ نمونہ ہے جس کی انہیں پیروی کرنی چاہیے۔ اس وقت دنیا حقیقی امن اور سکون کی تلاش میں سرگرداں نظر آتی ہے۔ اس سکون کے لیے لوگ طرح طرح کے ہیلے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی امن و سکون ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ امن و سکون کی بنیاد گھر اور خوشگوار عائلی زندگی پر ہے۔ سامعین کرام، خوشگوار عائلی زندگی اس معاشرہ میں امن و سکون کی ضامن ہے، اور بہترین عائلی زندگی کا نمونہ ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہے، اور یہی میری تقریر کا آج موضوع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال عائلی زندگی۔ ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشگوار عائلی زندگی گزارنے کے لیے اپنے ارشادات مبارکہ اور اسوہ حسنہ سے عملی درس دیا ہے۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ اس اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہوئے پہلے اپنے گھروں کو اور پھر اپنے شہر، ملک اور پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دیں۔ یہ موضوع اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے متعدد خطبات میں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ احمدی گھرانے بہترین عائلی زندگی کا نمونہ ہونے چاہیے، جیسا کہ 19 مئی 217 کے خطبہ میں ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو ایک ایسا نمونہ بنانا چاہیے جہاں محبت اور پیار کی فضا ہر وقت قائم رہے۔ پھر حضور انور نے فرمایا، پس اگر گھروں کو پرامن بنانا ہے، اگر اگلی نسلوں کی تربیت کرنی ہے اور ان کو دین سے منسلک رکھنا ہے، تو مردوں کو اپنی حالتوں کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ معزز سامعین، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالہ سے ہمیں سب سے بنیادی نصیحت یہ فرمائی، خیرکم خیرکم لأہلہ، یعنی اے مسلمانوں، خدا کی نظر میں تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی سے سلوک کرنے میں سب سے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، کہ دیکھو میں تمہیں جو تعلیم دیتا ہوں خود سب سے پہلے اس پر عمل کرتا ہوں۔ میں اپنے اہل خانہ سے سلوک کرنے میں تم سب سے بہتر ہوں، بس تم میرے نمونہ کو سامنے رکھو اور اس کی پیروی کرو تو تم بھی خدا تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے۔ عائلی زندگی میں اسلام نے مرد کو قوام یعنی نگران بلکہ امام قرار دیا ہے۔ یہ مقام مرد پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالتا ہے۔ بعض لوگ قوام سے مراد یہ لیتے ہیں کہ مرد گھر میں بادشاہ کی طرح ہے، وہ جو چاہے کرے، لیکن اس کے حقیقی معنی وہی ہیں جو ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسوہ سے ہمیں کر کے دکھائے۔ یعنی خاوند اپنی بیوی اور بچوں کی بنیادی ضروریات کا ذمہ دار ہے،
اور مرد کا اپنی بیوی سے تعلق حقیقی دوستوں جیسا نہایت ہمدردانہ ہونا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق امام آخر الزمان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس مضمون کو خوب کھول کر بیان فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں چاہیے کہ بیویوں سے خاوند کا ایسا تعلق ہو جیسے دوست سچے اور حقیقی دوستوں کا ہوتا ہے۔ انسان کے اخلاق فاضلہ اور خدا تعالیٰ سے پہلی تعلق کی پہلی گواہ تو یہی عورتیں ہوتی ہیں۔ اگر انہی سے اس کے تعلقات اچھے نہیں تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ سے صلح ہو؟ ملفوظات جلد 5 صفحہ 418۔ چنانچہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بیوی ہمیں یہ گواہی دیتی نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر شوہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی ان الفاظ میں دی: کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ خدا کی قسم یہ کلام خدا تعالیٰ نے اس لیے آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ ناکام و نامراد ہوں اور خدا تعالیٰ آپ کا ساتھ چھوڑ دے۔ خدا تعالیٰ ایسا کب کر سکتا ہے؟ آپ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں اور بے کس و بے مزجار و مددگار لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وہ اخلاق جو مٹ چکے تھے آپ انہیں قائم کرتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرات، یہ وہی گواہی ہے جو صرف اور صرف ایسی بیوی دے سکتی ہے جس نے اپنے خاوند کو ایسے اخلاق سے مزین پایا ہو اور ان اخلاق کے عالیہ کی وجہ سے وہ بدل و جان اس کی گرویدہ ہو چکی ہو۔ پس اگر کسی مرد کو اپنی بیوی سے یہ شکوہ ہے کہ وہ اس کا احترام کم کرتی ہے تو وہ اپنے اندر ان اخلاق کی روح پیدا کرے جن کی گواہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مقدس خاوند کے لیے دی تھی۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے گواہی ان الفاظ میں دی کہ کانا خلقہ القرآن، یعنی آپ کے اخلاق تو قرآن کریم کی عملی تفسیر ہیں۔ آئلی زندگی کے متعلق قرآن شریف میں ایک اصول یہ بھی بیان ہوا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورہ نساء آیت 20۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی سخت کلمہ اپنی زبان پر نہ لاتے، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی زندگی بھی قرآنی حکم کی عملی تفسیر ہے۔ حاضرین کرام، مجھے یہ بات نہایت دکھ بھرے دل سے کہنی پڑ رہی ہے کہ بدقسمتی سے ابھی بھی ہمارے معاشرہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جو ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے بالکل برخلاف ہے۔ اپنی بیویوں سے نرمی کا سلوک کرنا، ان کا احترام کرنا، ان سے ہمدردی کرنا، روز مرہ کے کاموں میں ان کی مدد کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، حالانکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنی جماعت کی تعلیم و تربیت کے لیے فرماتے ہیں کہ فحشاء کے سوا باقی ساری کج خلقیاں اور تلخیاں عورتوں کی برداشت کرنی چاہیے، اور یہ بھی فرمایا کہ ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کریں۔ ہم کو خدا نے مرد بنایا ہے، در حقیقت ہم پر اتمام نعمت ہے، اور اس کا شکریہ یہ ہے کہ ہم عورتوں سے لطف اور نرمی کا برتاؤ کریں۔ ملفوظات جلد 2 صفحہ 1 و 2۔ نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، اسلام احمدیت۔
محسن انسانیت غلام احمد کی نعرہ تکبیر۔ نیز یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتوں کے کامل نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھو کہ آپ عورتوں کے ساتھ کیسی معاشرت کرتے تھے۔ میرے نزدیک وہ شخص بزدل اور نامرد ہے جو عورت کے مقابلہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی کا مطالعہ کرو تا تمہیں معلوم ہو کہ آپ ایسے خلیق تھے، باوجود کہ آپ بڑے باروب تھے، لیکن اگر کوئی ضعیفہ عورت بھی آپ کو کھڑا کرتی تو آپ اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک وہ اجازت نہ دے۔ بعض وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوڑے بھی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ آگے نکل گئے اور دوسری مرتبہ خود نرم ہو گئے تاکہ عائشہ آگے نکل جائیں، اور وہ آگے نکل گئیں۔ تفسیر سورہ آل عمران النساء صفحہ 228-229۔ حضرات، آج کل بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس گھر والوں کے لیے وقت نہیں، لیکن کیا ایسے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مصروف ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو اس قدر مصروف تھی کہ دن رات عبادت اور تبلیغی مہمات اور تعلیم و تربیت میں گزرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدائی حکم قم اللیل الا قلیلا سورہ مزمل آیت 3 کی تعمیل میں رات کا اکثر حصہ عبادت الہی میں گزارتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ان لک فی النہار سبحا طویلا، یعنی تیرے لیے دن کو بھی بہت لمبا کام ہوتا ہے۔ ان تمام تر مصروفیات کے باوجود آپ اپنی عائلی زندگی کو بھرپور وقت دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جتنا وقت آپ گھر پر ہوتے تھے گھر والوں کی مدد اور خدمت میں مصروف رہتے، یہاں تک کہ آپ کو نماز کا بلاوا آ جاتا اور آپ مسجد میں تشریف لے جاتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ گھر میں ہنستے کھیلتے، اہل و عیال سے خندہ پیشانی سے پیش آتے، ازواج مطہرات سے مزاح کرتے، ان کی دلداری فرماتے، گھر کے کاموں میں مدد فرماتے۔ اگر کوئی بیوی آٹا گوندھ رہی ہوتی تو پانی لا دیتے، کھانا تیار ہو رہا ہوتا تو چولہے میں لکڑیاں ڈال دیتے، گویا بلا تکلف گھر کے کام کاج کرتے۔ آئیے اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی میں حسن معاشرت کے چند واقعات پر بھی نظر ڈالتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں عائلی زندگی میں تلخیوں کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ کاروباری یا بعض مصروفیات تفریح کے نام پر میاں بیوی ایک دوسرے سے بات کرنے کا وقت بھی نہیں نکال سکتے، اور اس دور کی ایجادات سیل فون، ٹیبلٹس، ٹی وی وغیرہ میں اس قدر منہمک رہتے ہیں کہ ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی میاں بیوی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، اور بعض اوقات یہ رویہ ایسا خطرناک ثابت ہوتا ہے کہ دوریاں اور لاتعلقیاں بڑھ کر بالآخر عائلی زندگی کی بربادی کا موجب بن جاتی ہیں۔ بعض لوگ یہ توجیہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے مزاج مختلف ہیں، ہماری دلچسپیاں مختلف ہیں، لیکن یہ بھی محض بگڑے ہوئے مزاج والوں کی توجیہات ہیں۔ اگر ہم اس پہلو سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ان کی دلچسپیوں اور ان کے معیار کے مطابق گفتگو فرماتے تھے۔ جیسے حضرت سودا رضی اللہ عنہ بہت سادہ طبیعت کی مالک تھیں، ان سے ان کے مزاج کے مطابق گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا، آپ ان کی سادہ باتوں سے محظوظ ہوتے تھے۔ حضرت سودا کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ جن دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں خبریں بیان فرمائیں تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ دجال کے متعلق باتیں سن کر ایسی خوف زدہ ہوئیں کہ کہیں چھپ گئیں،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس معصومانہ حرکت سے بہت محظوظ ہوئے۔ اسی طرح ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گڑیوں کے متعلق آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ کی گڑیاں دیکھیں تو ان کے درمیان میں ایک گھوڑا بھی دیکھا جس کے 2 پر تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر آئے توجہ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ گڑیوں کے درمیان میں کیا رکھا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ گھوڑا ہے۔ تو حضور نے فرمایا گھوڑا اور اس کے 2 پر؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں کہ سلیمان کے گھوڑوں کے پر ہوتے تھے؟ سلیمان علیہ السلام۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، اور اتنا ہنسے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور اتنا ہنسے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تمام بیویوں کے ساتھ ہی بہترین خوشگوار والی زندگی کا نمونہ ہے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کا جو وفا کا تعلق تھا وہ بے مثال ہے، اور بلا شبہ روئے زمین پر عائلی زندگی کا بہترین نمونہ یہ جوڑا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ محبت اور وفا کے جذبات کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا محبت برا سلوک یاد رکھتے اور آپ کی وفاؤں کے تذکرے کرتے تھکتے نہ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دوسری زندہ بیوی کے ساتھ بھی ایسی غیرت نہ ہوئی جس قدر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوئی، حالانکہ وہ میری شادی سے 3 سال قبل وفات پا چکی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ کبھی تو میں اکتا کر یہ بھی کہہ دیتی یا رسول اللہ خدا نے آپ کو اس قدر بیویاں عطا فرمائی ہیں، آپ اس بڑھیا کا ذکر جانے بھی دیں۔ آپ فرماتے نہیں، خدیجہ اس وقت میرے ساتھ تھیں جب میں تنہا تھا، وہ میری اس وقت سفر بنی جب میں بے یار و مددگار تھا، وہ اپنے مال کے ساتھ مجھ پر فدا ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد بھی عطا کی۔ انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سارا مال اور سارے غلام آپ کی خدمت میں پیش کر دیے تھے، اور پھر اسی محبت کے نتیجہ میں وہ ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کی فدائیت کا یہ عالم تھا کہ وہ کبھی اپنے مال کی اس بے دریغ تقسیم پر کوئی حرف شکایت زبان پر نہ لائیں۔ آپ نے کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں رطب اللسان ہی رہیں، اور جب تک زندہ رہیں مکہ کے شدید دور ابتلا میں آپ کی سفر اور پناہ بن کر رہیں۔ سامعین کرام، ایک طرف تو یہ اسوہ ہمارے سامنے ہے، اور دوسری طرف یہ بھی لمحہ فکریہ ہے کہ بعض افراد جماعت میں میاں بیوی کے مالی معاملات کے جھگڑے اور جائیداد وغیرہ کے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اور نوعیت قضاء اور پولیس تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر میاں بیوی میں ایسی وفا، ایسا اخلاص ہو تو یہ صورت کبھی بھی پیدا نہ ہو۔ حضرات، بعض معاشروں میں عورت پر پردہ کے نام پر بھی بے حد سختی کی جاتی ہے، اور ہر قسم کی تفریح کو ناجائز سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمونہ سے اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک عید کے موقع پر اہل حبشہ مسجد نبوی کے سین میں جنگی کرتب دکھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تم یہ کرتب دیکھنا پسند کرو گی؟ اور پھر ان کی خواہش پر انہیں اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں دیر تک آپ کا سہارا لے کر پیچھے کھڑی رہی، آپ میرا بوجھ سنبھالے کھڑے رہے، یہاں تک کہ میں خود تھک گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اگر تھک گئی ہو تو اب گھر چلی جاؤ۔
خوشگوار عالی زندگی کا ایک یہ پہلو بھی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے مزاج اور عادات اور احساسات سے خوب آشنا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج اور مزاج اور ان کی عادات سے خوب واقف تھے اور ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمانے لگے کہ اے عائشہ، میں تمہاری ناراضگی اور خوشی کو خوب پہچانتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو اپنی گفتگو میں رب محمد کہہ کر قسم کھاتی ہو، اور جب ناراض ہوتی ہو تو رب ابراہیم کہہ کر بات کرتی ہو۔ کتنا خوبصورت جواب دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ، یہ تو ٹھیک ہے، مگر میں تو صرف زبان ہی سے آپ کا نام چھوڑتی ہوں، دل سے آپ کی محبت کبھی نہیں جا سکتی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے سب احساسات کا خیال رکھتے، گھر کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتے، ان سے پیار کرتے، ان کی دل دہی کے لیے باریک باریک راہیں تلاش کرتے۔ ایک بیوی نے ایک گلاس سے پانی پیا تو اسی جگہ پر منہ رکھ کر خود پانی پی لیا۔ اگر کوئی بیوی بیمار ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیماری کو اپنی بیماری سمجھتے اور ان سے بھی زیادہ ان کے درد کو محسوس کرتے۔ نعرہ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، محسن انسانیت، نعرہ تکبیر! ان سے بھی بڑھ کر ان کی درد کو محسوس کرتے، ان کے جذبات کا خیال رکھتے اور انہیں اپنے عزیزوں سے جدا نہ کرتے، بلکہ عزیزوں کے ساتھ تعلق بڑھانے میں مدد کرتے۔ بدقسمتی سے میرے علم میں ایسی عامری فیملیز بھی ہیں جو اپنی بیویوں کے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے ان کو ملنے نہیں دیتے۔ تو وہ یہ سن لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ تھا کہ آپ یہ تعلقات بڑھانے میں ان کی مدد کرتے۔ اپنی ایک بیوی ام حبیبہ کے گھر میں آپ داخل ہوئے، وہ اپنے بھائی معاویہ کو پیار کر رہی تھیں۔ آپ بہن بھائی کی محبت کو طبی تقاضوں کا ایک خوبصورت جلوہ تصور فرماتے ہوئے پاس بیٹھ گئے اور پوچھا، ام حبیبہ، کیا معاویہ تمہیں پیارا ہے؟ ام حبیبہ نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا، اگر یہ تمہیں پیارا ہے تو مجھے بھی پیارا ہے۔ بیوی کا دل اس جواب کو سن کر کس قدر خوشی سے اچھلا ہوگا کہ میرے رشتہ داروں کو یہ غیریت کی نظر سے نہیں بلکہ میری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور مجھ سے اس قدر محبت رکھتے ہیں کہ جو مجھے جس قدر پیارا ہو اسی قدر ان کو پیارا بھی ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کامل کی حیثیت میں، انوار العلوم جلد 10۔ معزز سامعین، آپ کے اسوہ کا مطالعہ کرتے ہوئے خوشگوار عالی زندگی کا ایک اہم ترین پہلو یہ بھی سامنے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے تمام افراد کا دل تقوی، عبادت و زہد اور قناعت سے بھر دیا تھا۔ جیسا آپ کا دل دنیا کی مال و متاع کی حرص سے خالی تھا، اسی طرح آپ نے اہل و عیال میں بھی نیکی، تقوی اور عبادت کی روح پھونک دی تھی۔ آپ کے گھر کے ہر فرد کی توجہ عبادت کی طرف مرکوز تھی اور یہ آپ کی تربیت کا اثر تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بہت خوش قسمت ہیں وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کو نماز اور عبادت کے لیے بیدار کرتے ہیں، اور اگر ایک نہ جاگے تو دوسرا اس پر پانی کے چھینٹے پھینک کر اسے جگائے۔ اپنے اہل و عیال کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی سلوک تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز تہجد کے لیے ادائیگی کے لیے اٹھتے اور عبادت کرتے تھے۔ جب طلوع فجر میں تھوڑا سا وقت باقی رہ جاتا تو مجھے بھی جگاتے اور فرماتے، تم بھی 2 رکعت نماز ادا کر لو۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ وحی الہی کے ذریعے آپ کو آئندہ کے احوال اور فتنوں کی کچھ خبریں بتائی گئیں، جس کے بعد ایک پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو نماز اور دعا کے لیے جگانے لگے اور فرمایا، ان حجروں میں سونے والیوں کو جگاؤ
اور پھر اس نصیحت کو مزید اثر انگیز بنانے کے لیے فرمایا، دنیا میں کتنی ہی عورتیں ہیں جو ظاہری لباسوں کے لحاظ سے بہت خوش پوش ہیں، مگر قیامت کے دن جب یہ لباس کام نہ آئیں گے اور صرف تقویٰ کے لباس کی ضرورت ہوگی تو اس لباس سے وہ عاری ہوں گی۔ اس موضوع پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دل کی گہرائیوں کو جب ہم ٹٹولتے ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا گہرا نقش پاتے ہیں۔ سال ہا سال گزر جاتے ہیں اور آپ کے پاس کثرت سے روپیہ آنے لگتا ہے، اور ثابت ہے کہ ایک ایک دن میں لاکھ لاکھ روپے آپ کے پاس آیا، مگر آپ کی سادگی میں فرق نہیں آیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سب کا سب شام تک تقسیم کر دیا۔ ایک دن صبح سے شام تک آپ نے قریباً 1 لاکھ روپیہ تقسیم کیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نقش اس قدر گہرا نہ ہوتا تو آپ روپیہ ملنے پر ضرور یہ طریق بدل دیتی، مگر حالت یہ تھی کہ ایک دفعہ آپ میدا کی روٹی کھانے لگیں تو نرم نرم پھلکے تھے، مگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی ہمجولی نے دریافت کیا تو فرمایا، میں اس لیے روتی ہوں کہ اگر آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو یہ نرم نرم پھلکے انہیں کھلاتی۔ غور کرو یہ کتنا گہرا نقش ہے، کتنی گہری محبت تھی۔ کتنے ہیں جو وفات کے بعد مرنے والوں کو اس طرح یاد رکھتے ہیں؟ نعرہ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، اسلام احمدیت، حضرت خاتم النبیین، نعرہ تکبیر! حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بتاتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا دل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز تھا۔ انوار الاسلام جلد 12 صفحہ 362۔ آپ کی ایک زوجہ کا عبادت میں شغف کا یہ حال تھا کہ ایک رسی لٹکائی ہوئی تھی تاکہ عبادت کرتے کرتے اگر وہ تھک جائیں تو اس کا سہارا لے لیں۔ یہ رسی دیکھ کر ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑا کہ اتنی ہی عبادت کریں جتنی تم میں طاقت ہے۔ اسی طرح آپ کی ایک زوجہ ام المساکین کا لقب پاتی ہیں تو دوسری لمبے ہاتھوں والی یعنی سخاوت کرنے والی کہلاتی ہیں۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حسن معاشرت اور تربیت کا نتیجہ تھا کہ بیویاں ایک دوسرے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور آپ کی خوشنودی کی متلاشی نظر آتی ہیں۔ الغرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مبارکہ آپ کے حسن سلوک اور حسن معاشرت کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا تھیں، اور کسی ایک نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہونے کا مطالبہ تو درکنار تصور بھی نہیں کیا، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اختیار دیا گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، سورہ احزاب آیت 29۔ یعنی اے ازواج، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کی خواہاں ہو تو آؤ میں تمہیں دنیاوی متاع دے کر جدا کر کے عمدگی سے رخصت کر دیتا ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری سب بیویوں سے ان کی مرضی پوچھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فقر و غربت میں گزارا کرنا پسند کرتی ہیں یا دنیاوی مال و متاع چاہتی ہیں، تو سب بیویوں نے بلا توقف یہی مرضی ظاہر کی کہ وہ کسی حال میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتی۔ بس اے مسیح محمدی کے وجود کی سرسبز شاخو، آج خدا کا مسیح اور اس کے خلفاء تمہیں اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنے کے لیے دنیا کو امن کا گواہرہ بنانے کی طرف بلا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ میں امن کی فضا پیدا کرنے کے لیے مختلف قبائل میں شادیاں کیں۔ ان میں سے بعض ایسے تھے جو آپ کے جانی دشمن تھے اور آپ سے جنگیں بھی کر چکے تھے، لیکن آپ کی حسن معاشرت کا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے کے بعد وہ ازواج نہ صرف خود بلکہ ان کے قبائل بھی آپ کے حسن و احسان کے شناخواں بن گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا باپ حارث بن ابی زرع
ज़रार बनु मुस्तलिक का सरदार था और इस्लाम दुश्मनी में पेश था। ये कबीला लूटमार डाका ज़नी में मशहूर था। गज़वा बनु मुस्तलिक के बाद हारिस बिन अबी ज़रार की बेटी बिर्रा हज़रत जुवैरिया से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की। जब साहबा ने ये देखा कि उनके महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला की रईस ज़ादी को शर्फ़ अज़वाजी अता फरमाया है, तो उन्होंने इस कबीला के लोगों को आज़ाद कर दिया। इस रिश्ता और एहसान का ये नतीजा निकला कि बनु मुस्तलिक के लोग बहुत जल्द इस्लाम की तालीम से मुतासर होकर अपनी बुरी आदत को छोड़कर नेक नमूना इख्तियार करने लगे और हल्का बगोश इस्लाम हो गए। इसी तरह हज़रत हबीबा जो अबू सुफियान मारूफ सरदार कुरैश में सरता की बेटी थीं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा के बाद हबीबा ये गवारा नहीं करती थीं कि उनका मुशरिक बाप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा बिस्तर को छुए, बल्कि उनको उस पर बैठने से भी मना कर दिया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शदीद मुआनत और यहूदी कबीला बनु नज़ैर के मशहूर सरदार हुवै बिन अख्तब की बेटी थीं। जंग खैबर में हज़रत सफ़िया का बाप और उनका खामद मुसलमानों से लड़ते हुए मारे गए थे, मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी अहले खैबर पर एहसान फरमाते हुए हज़रत सफ़िया को अपने हक़ में लेना पसंद फरमाया। आपने जानी दुश्मन की बेटी को अपनी शफ़क़तों और एहसानों से जिस कदर अपना गर्विदा किया और इनका दिल जीता, वो बिलाशुबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आली ज़िंदगी और हुस्न मुआशरत का एक हसीन पहलू है। खैबर से वापसी का वक्त आया तो सहाबा कराम ने ये खूबसूरत नज़ारा देखा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट पर हज़रत सफ़िया के लिए खुद जगह बना रहे हैं और वो अबा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ेब तन कर रखी थी उतारी और इसे तय करके हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा के बैठने की जगह पर बिछा दिया। फिर इनको सवार कराते वक्त अपना घुटना इनके आगे झुका दिया और फरमाया, इस पर पाँव रखकर ऊँट पर सवार हो जाओ। खुद हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि चूँकि जंग खैबर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया मेरे बाप और खामद मारे गए थे, इसलिए मेरे दिल में आपके लिए इंतहाई नफ़रत थी, मगर आपने मेरे साथ ऐसा हुस्न सलूक फरमाया कि मेरे दिल की सब कदूरतें जाती रहीं। रात को जब एक जगह पड़ाव किया तो फरमाया, देखो तुम्हारा बाप मेरे खिलाफ तमाम अरब को खींच लाया था और हम पर हमला करने में पहल उसने की थी, जिसकी बिना पर मजबूरन तेरी कौम के साथ हमें ये सब कुछ करना पड़ा। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि इसका नतीजा ये हुआ कि जब मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से उठी तो आपकी मोहब्बत मेरे दिल में ऐसी रच बस चुकी थी कि दुनिया में आपसे बढ़कर मुझे कोई प्यारा ना रहा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हसीन और जमील आली ज़िंदगी का ही नतीजा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुतहरात ने हमेशा आपके साथ कामल वफ़ा का इजहार किया और हम तमाम अज़वाज मुतहरात के दिल में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का बहुत गहरा नक्श पाते हैं। सामीन कराम, ये वक्त है कि हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस बात पर चलकर इसी दुनिया में खुशगवार आली ज़िंदगी से जन्नत के माशरा की तस्वीर कशी करें। हम में से हर एक आपकी मोहब्बत का दावेदार है। जी मैं देख लिया, जज़ाकल्लाह, नसीब तेज़ हो गया हूँ। यकीनन इस मोहब्बत में हम में से हर एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावेदार है और यकीनन इस मोहब्बत में सच्चा है। तो आएँ आपकी सीरत के इस पहलू पर भी अमल करें। हमारे प्यारे इमाम हज़रत खलीफातुल मसीह खामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिल अज़ीज़ के साथ हमारी मोहब्बत का तकाज़ा यही है, हजूर के साथ हमारी मोहब्बत का तकाज़ा यही है कि हम खुशगवार वाली ज़िंदगियों के नमूने कायम करें। आपने कुछ ही दिन पहले खुतबा जुमा में फरमाया, पास इस हर एक शख्स को जिसका अपनी बीवियों से अच्छा सलूक नहीं है, जायज़ा लेना चाहिए कि अच्छे अखलाक और बीवियों से अच्छे सलूक का मुज़ाहरा सिर्फ ज़ाहरी खुल्क नहीं है, बल्कि आपने फरमाया कि ईमान के मेयार की बुलंदी की भी निशानी है। थोड़ा सा छोड़ता हूँ, टाइम ऊपर हो गया। हजूर ने फरमाया, ये भी फरमाया कि मैंने पहले भी कहा था कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान से भी औरतें अपने खामदों के जुल्मों के बारे में लिखती हैं। दोनों जगह कादियान में भी और पाकिस्तान में भी नज़ारत सलाह और शारद और झैली तंजीमों के तरफ तवज्जो देनी चाहिए और बाकी दुनिया में भी अपनी तरबियत के प्रोग्राम की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तबलीग कर रहे हैं
اور دینی مسائل سیکھ رہے ہیں لیکن گھروں میں بے چینیاں ہیں، تو اس سب علم اور تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں۔ بس ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے پیارے امام ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی آواز پر لبیک کہیں۔ اگر حضور کی آواز پر لبیک کہیں گے تو اسی میں ساری برکتیں ہیں اور اسی میں سب کچھ ہمیں مل سکتا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنے کی کوشش کریں، اپنے گھروں اور معاشرہ کو جنت نظیر نمونہ بنانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نعرہ